ਇਹ ਸਨ حضرت مولانا ساجد ربانی صاحب ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز دے اندر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل اور مناقب ذکر کر رہے سن۔ چند دن پہلے نا مینوں ایک دن پیغام ملیا کہ اہل حدیث اہل بیت دا اور سیدنا علی دا رضی اللہ تعالی عنہ تذکرہ نہیں کر دے، تو میں آخیا انشاءاللہ موقع ملیا تو ضرور یہ بات ذکر کراں گا کہ جس وقت صحابہ دی عظمت میں بیان کرنا، میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا جگر گوشہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ، حسنینین کریمین دا تذکرہ کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھی دے، اور شاید وہ صحباب اس بات تو واقف ہوں زین العابدین رحمت اللہ علیہ علی بن حسین دا میں تذکرہ ضرور کرنا ہونا، اور بلکہ اس دفعہ میں اہل بیت دا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا امام باقر رحمت اللہ علیہ دا فضائل دے پورا جمعہ پڑھایا سی۔ تو میرے برادر، اہل حدیث دا سٹیج کدی صحابہ اور اہل بیت دی محبت تو خالی نہیں ہوندا۔ ایشن مولانا ساجد ربانی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے علم اور عمل دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں اپنی جماعت دے نوجوان خطیب فاضل نوجوان حضرت مولانا اویس سلیم صاحب انہوں نے دعوت داں گا مائک تے آن اور اپنے خیالات دا اظہار کرن۔ حضرت مولانا اویس سلیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، وَحَلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي،
رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون قال الله تعالى عليه وسلم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے یا الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی برائی یکتائی تنہائی بادشاہی اللہ احکم الحاکمین واسطے جو پوری کائنات دا خالق ہے مالک ہے داتا ہے درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے واجب الاحترام دوستو بزرگوں بھائیوں میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں حضرات سب تو پہلے میں قاری صاحب نو مبارکباد دینا جنہاں نے دن رات لا کے رب دا قرآن سنایا اللہ تبارک و تعالی انہاں دا سنانا اور جنہاں نے سنیا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے رونق دیکھ کے مسجد دیکھ کے شیخ کالو صاحب اللہ تبارک و تعالی انہاں دیاں محنتاں کوشاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے حضرات میں چند گزارشات تہاڈے سامنے پیش کراں گا اللہ تبارک و تعالی دا قرآن لا ریب بے عیب کتاب ہے ایدہ پڑھنا ثواب ہے قرآن تے عمل کرنا باعث نجات ہے دنیا کائنات دے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جیدہ ایک حرف پڑھیاں 10 نیکیاں مل دیاں اگر کوئی کتاب ہے تے قرآن پاک کے قرآن پاک ساریاں کتاباں نالو آلہ ہے بولو ساریاں کتاباں نالو آلہ ہے اتنی آلہ ہے جیڑا فرشتہ لے کے آیا او فرشتہ سارے فرشتیاں نالو آلہ ہے حضرات قرآن آلہ ہے اتنا آلہ ہے جس دھرتی تے نازل ہویا او دھرتی ساریاں دھرتیاں تو آلہ ہے حضرات قرآن اتنا آلہ ہے جس بولی اندر آیا جس زبان اندر آیا او زبان ساریاں زبانہ تو آلہ ہے قرآن اتنا آلہ ہے
قرآن آلہ ہے، اتنا آلہ ہے جس مہینے دے اندر آیا وہ مہینہ سارے مہینیاں نالو آلہ ہے۔ حضرات قرآن اتنا آلہ ہے جس رات دے اندر آیا اور رات ساریاں راتاں نالو آلہ ہے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، حضرات قرآن اتنا آلہ ہے جس ہستی تے آیا، جس پیغمبر تے آیا، جس نبی تے آیا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او سارے نبیاں نالو آلہ ہے۔ حضرات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو معجزے عطا فرمائے، جنہاں وچوں عظیم معجزہ قرآن مجید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نو معجزے عطا فرمائے۔ حضرات حالات اور زمانے دی طرف دیکھدیاں ہویا معجزے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نو جیرے معجزے عطا فرمائے، اپنی بغل دے اندر ہاتھ رکھ دے، باہر نکال دے تے انج جنج 14ویں رات دا چند چمکدا ہے۔ حضرات پتھر دے اتے لاٹھی مار دے تے چشمہ نکل آندا، پتھر دے اتے لاٹھی مار دے تے چشمہ نکل آندا۔ میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دریا دے اتے آسا مار دے تے موٹر وے بن جاندی، دریا دے اسے آسا مار دے فرعون غرق ہو جاندہ۔ حضرات حالات دے مطابق، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دے حالات انہاں دے زمانے دے اندر جادوگری سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دا زمانہ انہاں دے زمانے دے اندر حکمت سیگی، انہاں دے زمانے دے اندر حکمت سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوری جڑا کوئی کوری دا مریض ہوندا او دے ہاتھ پھیر دے تے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے شفا عطا فرما دیندے۔ اگر کوئی نبینا بندہ ہوندا او دیاں اکھاں تے ہاتھ پھیر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں بینائی عطا فرما دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جس زمانے دے اندر آئے او زمانہ خطابت دا زمانہ ہے، او زمانہ کلام دا زمانہ ہے، او زمانہ کلام دا زمانہ ہے۔ آمینہ دے لال علیہ الصلاۃ والسلام جس زمانے دے اندر آئے وہ کلام اور حکمت خطابت دا زمانہ ہے۔ لوگ اپنے تو علاوہ لوگاں نو اجمی سمجھ دے، اپنے تو علاوہ لوگاں نو بے وقوف سمجھ دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو جڑا معجزہ ملیا وہ قرآن پاک ملیا۔ آئیے حضرات غور کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آوے تے پیار نال، محبت نال، ذوق نال، شوق نال درود پڑھو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک دا قرآن نازل ہو رہا۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرات ذوق نال قرآن سنیا کرو، شوق نال قرآن سنیا کرو، محبت دے نال قرآن سنیا کرو، پیار دے نال قرآن سنیا کرو۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماندے نے لوگوں میرا ذکر آئے، ساڈا ذکر آئے، ایدی حفاظت دا ذمہ بھی ساڈے ذمہ آئے، اس دی حفاظت دا ذمہ بھی اسی خود لے آوائے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ لے آوائے۔ حضرات بڑے بڑے قرآن دے دشمن آئے، بڑے بڑے قرآن مٹان والے آئے، بڑے بڑے قرآن دے مخالف آئے۔ کیوں آئے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دا ذمہ لے آوا، قرآن دی حفاظت دا ذمہ لے آوا۔ اللہ 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 اکبر کبیرہ۔ حضرات غور کر دے جانا، توجہ فرمانا۔ حضرات چھوٹے چھوٹے بچے جنہاں نو انگلش دیاں سمریاں نہیں آندیاں، جنہاں نو انگلش دے سپیلنگ نہیں آندے، جنہاں نو انگلش دے لیٹر نہیں آندے، قرآن والے جدوں آ جاندے آ، قرآن پڑھن لا پیندے آ۔ اللہ
اللہ تبارک و تعالی انہاں دا سینہ کھول دیندے نے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے سینے دے اندر قرآن محفوظ کر دیندے نے اللہ 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 رب دی زمین تے ایسے ایسے بچے نے 3-3 4-4 مہینیاں دے اندر جنہیں قرآن حفظ کر لیندے نے حضرات قرآن دا محفوظ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح قرآن نو محفوظ کیتا ہویا وا حضرات ایسے بچے بھی ہیں نے ایک ساڑھے علاقے دے اندر ساڑھی مسجد دا طالب علم ہے قاری عثمان صاحب دے مدرسے دے اندر انہیں حفظ کیتا 40 دنوں دے اندر انہیں قرآن پاک حفظ کر لیا حضرات ہے عظمت قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندے نے قرآن دے اندر جو کچھ بھی ہے قرآن دیاں ایتائیں قرآن دے سپارے قرآن دیاں ایتاں قرآن دے جڑے جڑے رکوع ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مومنہ لئی رحمت بنائے نے مومنہ لئی ہدایت بنائے نے مومنہ لئی ہدایت بنائے نے حضرات رحمت بنائے نے اللہ 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 مومنہ لئی شفا بنا دیتے نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو زید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے فرمان دینے آپ علیہ السلام دا ایک لشکر آپ علیہ السلام دے صحابہ دا ایک لشکر سفر تے روانہ ہو رہا ہے سفر تے روانہ ہویا سفر تے نکل آئے سفر کر دینے راستے دے اندر حضرات انہاں دا سازو سامان جے رائے آپ علیہ السلام انہاں دا سازو سامان جے رائے انہاں نو بھوک لگ جاندی ہے حضرات ایک جگہ تے سٹے کر دینے ایک پنڈ آندا ہے ایک گاؤں آندا ہے ایک بستی آندی ہے انہاں نو درخواست کر دینے سانو ایک ٹائم دا کھانا دونا حضرات انکار کر دیندے نے کہندے اسی اپنا پتہ نہیں کداں پیٹ پا رہے تانوں کتھوں دے دیے حضرات تھوڑا جہا اگے جا کے ڈیرا لا لیندے نے ڈیرا لاندے نے دیکھ دے کی نے ایک عورت پجی ہوئی آ رہی ہے ایک عورت دوڑ دی ہوئی آ رہی ہے انہوں سانس چڑھ رہا ہے دوڑ دی ہوئی آ رہی ہے حضرات کہندی کہ یہ ٹاڈے اندر کوئی ایسا بندہ ہے گاواں جڑا علاج کردہ ہوئے دم کردہ ہوئے اللہ 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 ساڑھے سردار نو کوئی موزی چیز ڈنس گئی حضرات ایک بندہ گیا جا کے دم کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن پڑھیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت عطا فرما دیتی واپس آئے نے تے نال دے ساتھی پوچھ دے نے کی پڑھ کے آیا ہے حضرات اس ساتھی نے وہ ساتھی نو جدو آرام آ گیا انہیں 40 بکریاں دا تحفہ دے دیتا 40 بکریاں دا تحفہ دیتا حضرات دم کرن دی وجہ تو ساتھی پوچھ دے نے کی پڑھ کے آیا فرمایا رب دا قرآن پڑھ کے آیا کہندے کیری سورت پڑھ کے آیا فرمایا میں ام القرآن پڑھ کے آیا میں سورت فاتحہ پڑھ کے آیا فرمان دینے میں سورت پڑھنی شروع کر دیتی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہندے نے میں سورت پڑھنی شروع کرتی رب العالمین نے شفاعت عطا فرما دیتی پتہ چلیا کوئی تکلیف آ جاوے کوئی مصیبت آ جاوے پیران فقیران کو نہیں پجی دا چھلے کرے نہیں پائی دے بلکہ رب دے قرآن شفائے رب دا قرآن شفائے انہوں پڑھی دا وضو کر کے قرآن پڑھو یقین ہونا چاہیے انسان نو اعتماد ہونا چاہیے
ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋੜ ਜਾਣੇ, ਪਛੋੜ ਜਾਣੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਅਗਰ ਚਾਹਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਪੈਗੰਬਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਕਯੀਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਹਜ ਕਰਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਵਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ सूरत फातिहा पढ़ी, अल्लाह तबारक व ताला ने मैनू शफा अता फरमा दी। हजरात कुरान दे नाल मुहब्बत लाओ, प्यार लाओ। अगर ते चाहने दुनिया कायनात दे अंदर, दुनिया अंदर आखिरत अंदर कामयाब हो जाइए, फिर कुरान दे नाल मुहब्बत करो, प्यार करो, इनू पढ़ो। हजरात जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरब पढ़ो, इशा पढ़ो और कुरान दी तिलावत करो। इंशाअल्लाह दुनिया दे अंदर भी तुसी कामयाब हो जाओगे, आखिरत अंदर भी कामयाब हो जाओगे। जो कुछ बयान किया अल्लाह तबारक व ताला मेरे समेत सानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझ के अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।